یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کی شہادت کی برسی کے موقع پہ مختلف تقریبات کا انعقاد کر کے اس عہد کی تجدید کی کہ شہداء کے مقدس مشن کے حصول تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ شہید رہنماؤں کی برسی کے موقع پہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت قائدین کی اپیل پر مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ مزار شہداء کی طرف عوامی مارچ کو روکنے کے لیے قابض انتظامیہ نے کرفیو مزید سخت کر کے لوگوں کو گھروں میں محصور رکھا۔ شہید رہنماؤں اور جملہ شہدائے آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مظفر آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام فیصل مسجد کے سامنے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پہ شرکاء نے شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کو صہیونی اور ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ برطانیہ، برسلز اور امریکہ میں بھی کئی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں کو اپنے شہید رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے سے روکنے کے لیے سخت کرفیو اور پابندیوں کے نفاذ کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ غلام محمد ناگو نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں یہ معمول بن چکا ہے کہ جب بھی کشمیریوں کو اس طرح کے سانحات سے دوچار کیا جاتا ہے تو انہیں اپنے شہداء کے تئیں محبت اور عقیدت کے اظہار سے جبری طور پر روک دیا جاتا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا کی کسی بھی آزادی کی تحریک کے لیے صف اول کے قائدین بارش کے ان پہلے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو اپنی ہستی کو مٹا کر تپتی زمین کا سینہ ٹھنڈا کر کے دوسروں کے لیے حوصلے ہمت کا درس چھوڑتے ہیں۔ 1990 میں وادی کشمیر میں رواں تحریک حریت کا آغاز ہوا تو ایسے بے شمار سیاسی، سماجی، عسکری قائدین نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے آنے والوں کے لیے درس ہمت دیا۔ انہی میں سے ایک قائد میروائز مولوی محمد فاروق تھے، جنہیں بھارتی ایجنٹوں نے دوسرے قائدین کی طرح راستے سے ہٹا کر اپنے تئیں میروائز خاندان جو تحریک حریت کا ایک پرجوش حامی تھا کو یہ پیغام دیا کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ مگر میروائز مولوی محمد فاروق کے فرزند میروائز عمر فاروق، جن کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، وہ شہید قائد کے ایسے پرعزم جانشین ثابت ہوئے کہ ایک دنیا اس نوآموز قائد کی صلاحیتوں کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بڑی منزلوں کے راہی راستے کی چھوٹی موٹی مشکلات سے ہار کر اپنا سفر اور عزم سفر کم نہیں کرتے۔ بھارتی ایجنٹوں نے 21 مئی 1990 کو میروائز مولوی محمد فاروق کی زندگی کے چراغ گل کیا تو ان کے جنازے میں شریک 71 افراد کو قابض افواج نے گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کیا اور اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کی۔ مگر یہ شہادتیں نہ صرف اس خاندان بلکہ پوری کشمیری عوام کے جذبہ حریت و آزادی کو کچھ اور بڑھاوا دینے کا سبب بنی۔ 21 مئی 2002 کو ان کی برسی کے اجتماع سے واپسی پر بھارتی ایجنٹوں نے ایک اور قداور حریت رہنما خواجہ عبدالغنی لون کو بھی گولیوں سے بھون کر شہادت کی ابدی نیند سلا دیا، اور یوں یہ دن شہداء کی شہادتوں کے تسلسل کے طور یاد رکھا جانے لگا۔ کشمیری عوام ہر سال 21 مئی کو ان سب قائدین اور دیگر شہداء کی یاد تازہ کرتے ہوئے اور ہفتہ شہداء منا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ آزادی کی منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔